اللہ رب العزت جل مجدہ کی اس مبارک کتاب کے اندر ان صالحین و متقین کا ذکر کیا گیا کہ جو دنیا کے بڑے بڑے جھونکے جب آتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں فتنے جب آتے ہیں، تو ان میں دین کا دامن ایسے استقامت کے ساتھ پکڑتے ہیں کہ ان کی استقامت کی تعریف خود رب کائنات فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کی اس تقویت کی کیفیت کو خود رب کائنات بیان فرماتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی ہے، پھر ایک اور مقام سے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں ان صالحین و متقین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ جب تم میرے مقبول بندوں کو دیکھو گے، میرے مقرب بندوں کو دیکھو گے، جنہوں نے اپنی جان کا سودا جنت کے بدلے کر دیا ہے، ان کو جب دیکھو گے تو پھر ایسی حالت میں دیکھو گے کہ وہ دین کے جو دشمن ہیں، دین کے جو مخالف ہیں، وہ چاہے ان کے قریبی عزیز ہوں، پیارے ہوں، حتیٰ کہ ان کے آباء و اجداد میں، ان کی اولاد میں، ان کے قریبی رشتہ داروں میں ہوں، تو وہ اللہ رسول کے نام پہ چکے بک چکے ہیں، اس لیے کبھی بھی دین کے خلاف اپنے رشتہ داروں کی حمایت نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے ان کا انعام بیان فرمایا اس کے بارے میں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا ان کا ثمرہ یہ بیان فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی خاص روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اس آیت میں ویسے آیات تو اولیاء کرام کے بارے میں بہت ساری قرآن پاک میں موجود ہیں، اس آیت کے اس حصے کو میں نے لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، پیکر عظمت و شرافت، الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ نے اپنی تاریخ ولادت اور سن ولادت 1272 سن ہجری جو عیسوی کے حساب سے بنتی ہے 1856، 1272 جو ہجری کے حساب سے ہے وہ ہندسے آپ نے آیت کریمہ کے اس حصے سے نکالے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786، ایسے ہی ہر حرف کے، ہر کلمے کے عدد نکلتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے تاریخ سن ولادت 1272 سن ہجری جو ہے وہ 1272 کا عدد یہاں سے نکالا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اولیاء کرام کی شان بیان کر رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے اوپر ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر چکے تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں کیا کیا بشارات ملی، آج اس کی ایک جھلک ہم نے بیان کر دی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء حجاز کی نظر میں، یعنی حرمین طیبین کے علماء نے آپ کے بارے میں کیا تاثرات دی ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی شان کی شخصیت ہے۔ علم دیکھو تو کمال کا ہے، عمل دیکھو تو کمال کا ہے، زہد و تقویٰ دیکھو
عشق رسول میں دیکھو تو جس کی طرف دیکھتے ہیں جو صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا سینہ عشق رسول سے روشن فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ حضرت کا یہ کمال ہے، کیسی شان ہے. آج ہم نے چونکہ یہ بیان کرنا ہے، آئیے تھوڑا سا تعارف. آپ بریلی شریف ہند کا یہ شہر ہے، اس میں آپ 1272 1856 عیسوی کے حساب سے آپ پیدا ہوئے. آپ کا خاندان پورا علمی تھا. آپ کے والد محترم رئیس المتکلمین کے یعنی علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے متکلمین کے طبقے کا. جیسے مفسرین ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ایسے متکلمین بھی ایک فن کے امام ہیں. ان کے رئیس سردار کے لقب سے مشہور تھے مفتی نقی علی خان. آپ افغانی پٹھان ہیں. حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کا کمال دیکھیے. اللہ نے قوت حافظہ، علمی کمالات اور پیدائشی بری ہونے کی آپ کی جو نشانیاں تھیں وہ آپ کے بچپن میں ظاہر فرمائی. 8 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک کو عمل کیا. 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد شریف کے بہت بڑے جلسے کے سامنے حضور کے میلاد پر بہت جاندار بیان فرمایا. اور کمال کی بات 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کے اندر آپ نے درس نظامی کا جو ملوجہ نصاب تھا، سلیبس تھا، وہ مکمل کر کے مفتی کے منصب پر فائز ہوئے. ہمارے بچے بالغ ہوتے ہیں، میٹرک بھی نہیں کرتے، 13-14 سال میں 15-16 سال میں میٹرک کرتے ہیں تو بیچاروں کی زبان بھی نہیں چلتی ہے، ابھی سمجھ مکمل ہو رہی ہے. اللہ حضرت کا کمال دیکھیے کہ آپ کے والد محترم نے اسی دن آپ کو افتاء کی سیٹ پر بٹھایا اور آپ نے رضاعت کے مشکل ترین معاملے میں ایک بڑا زبردست فتویٰ لکھا. دیکھنے والے آپ کے ہم اثر علماء حیران رہے. والد صاحب نے اسی وقت تصدیق اس پر لگائی کہ زبردست فتویٰ لکھا ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی آپ نے 2 دفعہ حج کیا ہے. پہلی دفعہ اپنے والدین کے ساتھ آپ حج میں تشریف لے گئے. یہ ہے 1995 کا 1878 کا آپ پہلی دفعہ آپ حج میں تشریف لے گئے جو 1295 ہے، یعنی ہجری کے حساب سے 1295. آپ پہلی دفعہ اپنے والدین کے ساتھ گئے تو وہاں کی علماء، وہاں ترکیوں کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ نزدیک جو ہے یہ 1924 میں ہے. ترکیوں کے دور میں وہاں شافعی علماء تھے، حنبلی علماء تھے، مالکی علماء تھے، حنفی علماء تھے، بڑے بڑے زبردست علماء. آپ دیکھیں کہ وہاں کے علماء تو آپ کی سابقہ جان پہچان نہیں. آپ ہند سے گئے، ایک اجمی ہے، لیکن کمال دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، حضور کی نگاہ عنایت دیکھیے. آپ نے یہ سفر حرمین خود اپنے ہاتھ سے تحریر کیا اور بار بار ذکر کرتے ہیں یہ میرے آقا کی نظر کرم ہے، یہ حضور کی نظر کرم سے، یہ سب کچھ سرکار کی نظر کرم سے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ احمد زینی دہلان، یہ شافی مفتی تھے، یعنی مسلک شافی کے مفتی تھے، اور عبد الرحمن سراج یہ حنفی مفتی تھے. انہوں نے آپ کی عمر اس وقت تھی 23 سال، 23 سال سے اوپر. تو 23 سال کی عمر میں ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ مجھے حدیث کی سند عطا فرمائی. حدیث کی سند یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں نے حدیث پڑھی ہے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یوں آگے محدثین تک پہنچتی ہے اور پھر یہ محدثین سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے. یہ طرح طریقت میں کے سلسلوں میں ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا مرید ہے، تو یوں آگے سے چلتا ہے. ایسی حدیث کی سند بھی یہ ہمارے ہندوستان میں تو حضور اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے تک پہنچتی ہے، پھر آگے عرب کی طرف جاتی ہے. حدیث کی سند ادا فرماتے کہتے ہیں کہ حنبلی مفتی تھے شیخ حسین بن صالح کمال، کہتے ہیں حجر اسود کے پاس میں کھڑا تھا
تو سابقہ کوئی تعارف نہیں ہے. حجر اسود کے پاس کھڑا ہوں تو حضرت تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، میں اس پیشانی سے اللہ کے نور کی جھلک دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کر مجھے کافی دیر تک دیکھتے رہے، حالانکہ اس حرم شریف کے بہت بڑے عالم تھے. کہتے ہیں مجھے پھر اپنے گھر لے گئے اور بڑی شفقت فرمائی، بڑی کرم نوازی فرمائی. انہوں نے بزرگ تھے، یہ حالات سابقہ کوئی تعارف ہی نہیں تھا. یہ سب کیا تھا؟ حضور کا کرم تھا، حضور کا کرم تھا. پھر اسی سفر کے اندر آپ نے یہ کلام بھی لکھا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یعنی یہ تو خانہ کعبہ، دیکھیے ایک اصول آپ کو بتاؤں، عشق و محبت کا اصول ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ہماری جہتوں کا قبلہ ہے، نماز میں قبلہ ہے، اور جو خانہ کعبہ کا بھی قبلہ ہے اور ہمارے دلوں کا بھی قبلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کا. تو کعبہ جس کی طرف جھکتا ہے، حضور کی ولادت کی رات کعبہ جس کی طرف جھک گیا، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو الحضرت عظیم البرکت دوسری دفعہ اس وقت بحری جہاز کے ذریعے حج ہوتا ہے، مشکل تھا کیونکہ مہینے لگ جاتے ہیں. دوسری دفعہ آپ حج میں تشریف لے گئے، یہ 1905 کی بات. اس وقت آپ کے بیٹے ساتھ تھے، بڑے بیٹے الحاج مجد الاسلام حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بیٹے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ حیات کی، والد محترم جا چکے تھے. والدہ محترمہ نے فرمایا تھا کہ حج کر لیا نا فرض، بڑا مشکل عمل ہے، اب دوبارہ نام نہیں لینا. نفلی حج تھا، کہتے ہیں نفلی حج والدین کی اجازت کے بغیر بندہ کر بھی نہیں سکتا. فرض تو فرض ہے، تو اللہ کا فرض ہے. کہتے ہیں والدہ سوئی ہوئی ہیں تو میں جا کے قدموں کو بوسے دینے لگا. تو والدہ اچانک اٹھی اور کہا کہ کرم نوازی فرما دے، حج کی اجازت عطا فرما. والدہ نے فرمایا، اس وقت فرمایا جاؤ، کیونکہ ادھر سے بلاوا آ گیا تھا، فرمایا جاؤ. حالانکہ پہلے کہہ چکی تھی کہ نام نہیں لینا، کیونکہ مشکلات کافی تھی، تو بڑی مشکلات تھی. مشکلات تو ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی پہلے کی نسبت بڑی آسانی ہو چکی ہے سفر کے اعتبار سے. پہلے تو مہینہ لگ جاتا تھا، 4 مہینے کا سفر. اللہ. تو یہ دیکھیں الحضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین میں حج کے لیے پہلے مکہ شریف حاضری ہوئی. وہاں کے بڑے بڑے سید علماء، انہوں نے اس وقت، یہ ترکیوں کے دور کی بات ہے، جو مکہ شریف کا گورنر تھا اس کو کہا جاتا تھا شریف مکہ. شریف ایک سید زادے کو کہتے ہیں وہاں پر. ہم تو یہاں سرکار کی آل کو کہتے ہیں نا، آل رسول سید یا شاہ صاحب، تو وہ کہتے ہیں شریف، ان کی اصطلاح ہے شریف مکہ. تو وہ سید کو ہی مکہ شریف کا گورنر بناتے اور سید کو ہی مدینہ شریف کا گورنر بناتے تھے ترکی. تو شریف مکہ کے کہنے پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اہل سنت پر ایک سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ جو ہے عجیب و غریب ہے، تو اس کے بارے میں صراحت پر آپ نے شریف مکہ کے کہنے پر، وہاں کے بڑے بڑے سید علماء ان کے کہنے پر آپ نے علم غیب پر اتنی زبردست کتاب لکھی اور عربی میں لکھی. عربی میں اس کا نام تھا الدولہ المکیہ بالمادۃ الغیب. کہتے 3 دن میں لے کے شریف مکہ کو پیش کر دی، گورنر کو پیش کر دی. تو 2 دن آپ 3 دن آپ کے پاس ہیں. سید اعلیٰ حضرت کے علم کا کمال دیکھیے. پورے سفر میں کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، جو مطالعہ پہلے کیا ہوا ہے اسی مطالعے کی مدد سے قرآن، احادیث، اقوال ائمہ، اقوال صحابہ، اقوال بزرگان دین کی روشنی میں ایسی زبردست کتاب لکھی. اس کے 2 حصے تھے. پہلے حصے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت کا عقیدہ واضح کیا کہ علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور دوسرے میں جو سوالات و اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے. کہتے ہیں 8 گھنٹے کی 2 نشستیں تھیں، 6 گھنٹے کی ایک نشست، 2 گھنٹے کی دوسری نشست. 8 گھنٹوں میں
عربی تو عام عربی جو ہے وہ بھی بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، لیکن علماء کہنے لگے، تعجب سے کہنے لگے کہ یہ کتاب کسی اجمی نے لکھی ہے یا کسی عربی نے لکھی ہے؟ آپ کی اس کتاب کا اتنا شہرہ ہوا، اللہ کا فضل شامل ہوا، حال ہوا، آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے سید علماء مجھے کوئی دعوت کر رہا ہے، کوئی کرم نوازی کر رہا ہے، کوئی کسی طرح میری تواضع کر رہا ہے بڑے اچھے لفظوں کے ساتھ۔ یہ ایک کتاب ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر، یہ ڈاکٹر مسعود صاحب کراچی کے انتقال فرما چکے ہیں، انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں جو کالج یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ ہوتا ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر کی، تو اس میں انہوں نے یہ مقالہ کسی موضوع پر لکھا، اس میں انہوں نے چند نام دیے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عبداللہ بن محمد صدقہ، یہ آپ کے مداحین میں عرب کے بڑے بڑے جلیل علماء، محمد مختار بن عطارد، شیخ عطیہ محمود، شیخ مصطفیٰ بن قاضی، شیخ موسیٰ علی شامی، محمد توفیق ایوبی، شیخ احمد ابو الخیر بن عبداللہ، سید اسماعیل بن سید خلیل، شیخ علی بن حسین، شیخ محمد عبد الحق مہاجر مکی اور عبد الرحمن دہان، شیخ محمد سعید بن محمد جمانی، یہ بڑے بڑے جلیل علماء۔ ایک مولانا عبد الکریم مہاجر مدنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہاں جو عرب کے علماء ہیں، ویسے جو عربی ہے نا اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور بقیہ کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا معنی ہے مجھے کہتے ہیں ہمیں بولنا صرف ہمیں ہی آتا ہے اور کسی کو بولنا نہیں، باقی سب زبانوں والے گونگے ان کو اجمی کہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز ہو تو آپ دیکھیں حیران ہوں گے، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہندوستان سے، دیگر شہروں سے، دیگر ملکوں سے بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کمال ہے احمد رضا کا، اور ان کو اللہ نے کتنی کرم نوازی عطا فرمائی، حضور نے کتنی نظر شفقت فرمائی کہ یہ آئے ہیں تو عرب کے حرمین کے بڑے بڑے علماء ان کے آگے پیچھے ہیں، کوئی ان کی دعوت کر رہا ہے، کوئی ان کی تعریف میں قصیدے لکھ رہا ہے، کوئی ان سے سندیں لے رہا ہے۔ تقریباً یہاں پر 30 کے قریب وہاں کے بڑے بڑے جلیل علماء، وہاں کے امام، چاروں مسالے کے امام، وہاں کے مدرس، لائبریرین اور اس طرح کے مختلف عہدوں پر فائز بڑے بڑے جلیل علماء ہیں، وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سند حدیث لے رہے ہیں۔ حالانکہ سند حدیث تو ان سے لوگ لیتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے لے رہے ہیں سند حدیث۔ تو یہاں کہنا پڑے گا وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پہلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ، یعنی ہمارے اسلاف نے بڑا بڑا کچھ لکھا، لیکن 15ویں صدی میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عشق رسول کی بنا پر جو اللہ نے شان عطا فرمائی، یہ سارا صدقہ کیا تھا؟ صدقہ یہ تھا جو اعلیٰ حضرت نے نظم و نثر کی صورت میں حضور کے قصیدے لکھے ہیں۔ کہیں آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہیں آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ پچھلے دنوں ایک بلد فرما رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ صرف ہندوستان کے اندر یعنی عجم کے اندر ہی نہیں، وہ فرماتے ہیں عبد الحبیب بھائی فرماتے ہیں میں عرب میں گیا، شام میں گیا، یمن میں گیا، اردن میں گیا، دیگر عرب ملک میں گیا، میں جہاں بھی گیا، یورپ میں گیا، ہر جگہ پر آپ کا یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ یہ سلام آپ کا حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ علماء حرمین آپ سے سندیں لے رہے ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ کمال ہے۔ اللہ نے یہ شان حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ اس کے اور بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ
مشقت اور بیماری اور سارے معاملات، اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے حج تو کر لیا ہے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، آگے راستہ بڑا کٹن ہے اور بڑی مشکل ہے، 450 کلومیٹر ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف، تو وہاں جائیں گے مشکل آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ راستہ بڑا مشکل ہے، فرمایا کہ میرے لیے تو یہ بالکل آسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یعنی جو ہیلے بہانے کرتے ہیں ان کے لیے یہ ڈر ہے، احمد رضا کو تو عشق رسول لے کے جائے گا وہاں، احمد رضا کو وہاں پر سرکار کی محبت پہنچ جائے گی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ حضور کے در پر پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری زیارت کی عرض کیا، پہلی رات کو جو زیارت نصیب میں نہیں تھی، پھر آپ نے ایک قصیدہ لکھا وہاں پر، یہ نعتیہ کلام بڑا مشہور کلام ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گلا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یعنی یہاں تو حضور کے در کے کتے بن کر، منگتے بن کر، سائل بن کر، بڑے بڑے جگیر بزرگ، کہ یہ تو وہ در ہے جہاں انبیاء حاضری دیتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا، ہم پھر ادب کے لیے شیدا لفظ بولتے ہیں، شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ کلام لکھا تو حضور نے کرم فرمایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں جن پر اتنا کرم ہوا، بڑی تفصیل سے علماء نے اس پر پورا مقالہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر بڑا کرم ہوا۔ 1905 کی بات ہے، دوسری دفعہ، اس وقت تو پھر آپ کی عظمت و شان کھلی نا، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے سید علماء وہاں پر موجود تھے۔ ایک قصیدہ یہاں پر عربی کا لکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں عربی کے اشعار ہیں، پھر اس کے بعد حضور کی شان میں عربی کے اشعار ہیں۔ تو ایک شامی بہت بڑے عالم تھے، وہ کہہ رہے ہیں مصری عالم تھے، مصر بھی عرب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم دین یہ عربی ہے یہ عجمی ہے، بڑے حیران ہوئے۔ اس کے ایک شعر کا قصہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ فرمایا الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد والصلاة دوما على خیر الانام محمد، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ذات وحدہ لا شریک واحد ہے اور اپنے جلال و عظمت کے اعتبار سے متفرد ہے، یعنی کوئی اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد پر پہلا شعر اب دیکھیں، الحمد للمتوحد، ایک پورا جو شعر کا ایک مصرع ہے 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور 2 لفظوں میں ترجمہ اور معنی کی گہرائی بھی نہیں ہے بہت زیادہ، دوسرے میں بھی اسی طرح۔ دوسرے کا ترجمہ ہے صلاۃ، اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو ہمیشہ ہمیشہ علی خیر الانام محمدی، اس ذات کریم پر جو تمام لوگوں میں تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، جن کا اسم گرامی محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کافی اشعار پر 8-10 اشعار پر مشتمل یہ عربی کا قصیدہ ہے، یعنی اس قدر پاک کمال، آپ کی پوری عربی میں ایک شاعری ہے، آپ کی عربی شاعری پر ہمارے پاکستان کے عالم دین ہیں، انہوں نے مصر یونیورسٹی الازہر وہاں سے PhD کی ہے، تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر فن میں کمال عطا فرمایا ہے، وہ شاعری ہو، وہ علم ہو، وہ فقہ ہو، وہ تفسیر ہو، کوئی بھی فن ہو، اللہ نے آپ کو ہر فن میں کمال عطا فرمایا۔ 30 جلدوں میں آپ کا فتاویٰ رضویہ جو کہ سینکڑوں مسائل پر مشتمل اور سینکڑوں فتاویٰ جات پر مشتمل ہے، اور کئی 206 رسائل ہیں اس میں، اس پر مشتمل یہ فقہ حنفی کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہو